جو تھا وہ حضور نے ہر معاہدے کا پاس رکھا، حتیٰ کہ ایک شخص سے بات ہوئی کہ آپ بیٹھے میں آ رہا ہوں، وہ جا کے بھول گیا، 3 دن بعد آیا تو حضور اپنے معاہدے پر قائم اس جگہ پر بیٹھے، اور جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے بڑی اذیت دی، مجھے تکلیف دی کہ میں اتنی دیر کے لیے جہاں رکنا پڑا، لیکن وعدہ اور معاہدہ پورا کیا، مگر اگر کسی سے معاہدہ کر کے توڑا اور پھاڑا، وہ کس سے پھاڑا؟ جس کو اہل البیت کی معرفت نہیں تھی۔ تو لہٰذا اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اہل البیت کی معرفت، بیٹا بیٹھ جائیں، آپ کو کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں، اہل البیت علیہ السلام کی جو معرفت ہے، اہل البیت کی معرفت یہ آپ کو حضور کے قریب کر دیتی ہے، اور اہل بیت کی معرفت سے دوری جو آپ کا رسول اللہ سے کوئی تعلق بھی ہے وہ تعلق بھی توڑ دے گی۔ جس طرح اس سے معاہدہ ٹوٹ گیا نا، آپ سے تعلق بھی ٹوٹ جائے گا۔ آپ زیادہ عزیز نہیں گئے اس سے، وہ بھی اپنے دور کا مسلمان تھا، مگر معاہدہ کیوں توڑا؟ اس کو اہل بیت کی معرفت نہیں تھی، اس کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نہیں تھی۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانیں بھی اہل بیت کا حق ادا کیا، اہل بیت کے مقام کو بیان کیا، اور اپنے مبارک عمل سے بھی بیان کیا، کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے اور ان کا مقام بیان کیا۔ یہ ہم نے اہل بیت کا مقام بیان کرنے کا یہ منہج اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، اور اس کو سنت اور دین کا جزو سمجھ کے قبول کرنا ہے۔ اور اس حد تک حضور نے بیان کیا کہ میں آپ کو آگے بھی بتاؤں کہ جو شخص رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے اور اس میں آل کو شامل نہیں کرتا، حضور نے اس درود کو بھی ناقص قرار دیا اور رد کر دیا۔ بعض لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں آل نہ ہو وہ درود حضور کو قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ جب آیا نازل ہوئی، آیے درود نازل ہوئی اور سلام نازل ہوئی، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں درود اور سلام سکھائیے، سلام تو ہم سمجھتے ہیں، درود کیا ہے؟ تو حضور نے وہ درود پڑھا جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آل محمد کے بغیر نہ درود ہوتا ہے اور آل محمد کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے۔ آپ جب نماز میں بیٹھے ہیں تو جب تک رسول اللہ کے ساتھ آل رسول پر درود نہ بھیجیں آپ نماز سے نکل نہیں سکتے، آپ سلام نہیں پھیر سکتے، سلام پھیریں گے تو نماز ناقص ہوگی، نماز کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اب محبت اہل بیت کا ایک تیسرا درجہ کہ اہل بیت کی محبت ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ امام حاکم نے بیان کی حدیث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص دن میں روزہ رکھے اور رات ساری عبادت کرے، اور عبادت بھی کہاں کرے؟ صحن حرم میں، کعبۃ اللہ میں، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں عبادت کرے، اور فرمایا اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہو، تو حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ ضرور بے ضرور اس کو جہنم میں داخل کرے، ضرور بے ضرور جہنم میں داخل کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت کا بغض رکھتا ہے، بے شک وہ دنیا کی نظروں میں مسلمان ہی کیوں نہ مرا ہو، وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن جب وہ اٹھے گا تو اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ بولیے نہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اہل بیت کے حوالے سے اپنے آپ نے ظاہراً دنیا سے جاتے ہوئے اتنا بڑا حکم فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب دنیا سے جا رہے تھے، یعنی ابھی تو آسرہ رسول اللہ کا تھا، آپ کے جانے کے بعد ہم کس کے آسرے پہ چلیں گے؟ صحابہ پریشان تھے
تو صحابہ کرام کو دو چیزیں حضور نے عطا کی، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کیا ہے، اور دوسری کیا فرمائی، اطرتی اہل بیتی، اپنی اطرت اور اپنی اہل بیت، اور فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، یہ فرماتے رہے۔ اچھا اب اتنی حدیث تسی سنی ہوئی، آپ کو اس سے آگے حصہ سناؤ ہیں، یہ بھائی ماشاءاللہ محبت والے کئی لوگ لگ رہے ہیں۔ تو فرمایا، حضور نے فرمایا بات یہاں ختم نہیں کی، پھر فرمایا میں تمہیں یہ دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم جب مرنے کے بعد میدان حشر سے گزر کے آؤ گے، اور میدان حشر کی نفسا نفسی تمہیں پریشان کر دے گی، اور پیاس سے نڈال ہوگے اور حوض کوثر پہ آؤ گے، تو حوض کوثر کا جام ہر ایک کو نہیں ملے گا، صرف اس کو ملے گا جو مجھے دو سوالوں کا جواب دے گا۔ پہلا یہ بتائے گا کہ اس نے زندگی بھر قرآن کے ساتھ کیا کیا، اور دوسرا یہ بتائے گا کہ اس نے زندگی پر آل رسول کے ساتھ کیا کیا۔ ان دو سوالوں کی کلیئرٹی اور جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوثر کا جام ملے گا۔ تو سوچئے جن بدبختوں نے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، اور جن بدبختوں نے امام حسین کو ریگزار کربلا میں لا کے بھوکا پیاسا 3 دن کا شہید کیا، اور معصوموں کو شہید کیا، علی اکبر کو شہید کیا، علی اصغر کو شہید کیا، حضرت قاسم کو شہید کیا، حضرت عباس کو شہید کیا، اور خود امام علی مقام کو شہید کیا، کیا وہ حوض کوثر کے جام پیئیں گے؟ ان کو وہاں سے دھتکار کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، چونکہ یہ جہنم کے کتے ہیں سارے کے سارے جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ شیخ ابن عربی نے یہاں ایک اہم نقطہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت سے خیانت رسول اللہ سے خیانت ہے، کیونکہ رسول اللہ خود بھی اہل بیت کے فرد ہیں نا۔ اہل بیت کیا گھر والے، تو گھر کے سربراہ تو خود رسول اللہ ہے، تو وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، تو اہل بیت سے خیانت رسول اللہ سے خیانت ہے، وہ الگ خیانت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس نے آل رسول کے جس فرد تھے جہاں جہاں خیانت کی، وہاں وہ قیامت کے دن جب مقدمہ لے کے کھڑا ہوگا تو آگے رسول ہوں گے، وہ کہے گا کہ میں نے تو آپ سے کوئی خیانت نہیں کی، مقدمہ آپ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے یہ میرے بیٹوں سے کی گئی، ان کا مقدمہ میں خود لڑوں گا۔ حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو حکومت اسلامی حکومت نے پناہ دی ہو، اور کوئی مسلمان بے شک وہ غیر مسلم ہو، اور وہ ہمارے حکومت نے اس کو پناہ دی ہو، امن دیا ہو، اور وہ شخص اس کو کوئی شخص مسلمان بھی قتل کرے، تو میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کے مسلمان کے خلاف مقدمہ کروں گا۔ تو جس رسول کے معیار یہ ہو، وہ اپنی اولاد اور اپنی اہل البیت کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کے مقدمے کو لے کر نہیں اٹھیں گے۔ اس وقت کیا بنے گا ان یزیدیوں کا کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا میدان کربلا میں امام حسین کا اور علی اکبر کا اور علی اصغر کا خون آلود کرتا لے کر آئیں گی، اور اللہ کے عرش کا پایا کو پکڑیں گی اور کہیں گی کہ باری تعالیٰ مجھے خون حسین کا انصاف چاہیے، خون حسین کے انصاف سے پہلے قیامت کا منظر ملتوی نہیں ہو سکتا، اور خون حسین کا انصاف ہوگا۔ اللہ تو کسی چھوٹی سی ناانصافی کو نہیں چھوڑتا، تو اتنی بڑی ناانصافی اور ظلم کو کیسے چھوڑ دے گا؟ خدا بھی کر نہیں سکتا یزید کی بخشش، وہ بے نیاز ہے لیکن وہ بے اصول نہیں، وہ بے نیاز ہے لیکن وہ بے اصول نہیں، اصولوں کے تحت اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے آپ کو یہ بتایا آج کی گفتگو میں کہ امام حسین اور رسول اللہ کی اپنی سنت ہے، زبان سے بھی اہل بیت کا تذکرہ اور اپنے عمل سے بھی اہل بیت کا تذکرہ۔ اچھا جی، میں تشریف رکھوں، میں عرض کر دینا۔ دیکھیں یہ بزرگوں نے بڑا اہم سوال اور اچھی بات فرما دی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو قتل حسین ہے یہ انسانی جان کی ضیاع کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن کو مارا گیا، نہیں، یہ اذیت رسول کا مسئلہ ہے۔ حسین اگر ایک قافلے میں جا رہے تھے، امام طبرانی نے لکھا ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے، ایک قافلے میں رسول اللہ جا رہے تھے، حضور علیہ السلام کے اونٹ سے پچھلے اونٹ پر جناب سیدہ تھی،
اور امام حسین کے رونے کی آواز آئی، حضور بے چین ہوئے اور پورا قافلہ روک دیا۔ جب پورا قافلہ روکا تو اتر کے گئے، جناب سیدہ سے پوچھا کہ حسین کو کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے، اور اس کے رونے نے مجھے مضطرب کر دیا۔ تو سیدہ نے بتایا کہ امام حسین پانی کے لیے پیاس سے رو رہے ہیں اور پانی نہیں ہے قافلے میں۔ تو حضور نے سارے صحابہ سے پوچھا، چونکہ وہ ایسے علاقے میں تھے وہاں پانی کی قلت، کہیں بھی پانی نہیں تھا، تو حضور اسلام نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھ دی۔ امام حسین اس کو چوستے رہے اور اس رس سے جو زبان مصطفیٰ سے نکل رہا تھا خاموش ہو گئے۔ پھر امام حسن روئے، اسی طرح امام حسن کو لیا، ان کو زبان چسائی اور واپس رکھا، اور واپس اپنے اونٹ پر آتے ہوئے حضور نے فرمایا، اے فاطمہ ان کو نہ رلایا کر، ان کا رلانا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو اگر پانی کے لیے رونا تکلیف دیتا ہے تو جب حسین کربلا میں گھوڑے سے نیچے آ رہا تھا اور سینکڑوں تیر لگ چکے تھے اور نیزے لگ چکے تھے اور چھریاں لگ چکی تھیں اور پتھر مارے گئے تھے اور تلوار کے زخم تھے، کیا اس نے رسول اللہ کو بے چین نہیں کیا ہوگا؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیسے بے چین ہوئے۔ اس کو بیان کیا ہے امام ابن عساکر نے کہ حضرت یہ عامر بن جبل ان کو خواب آئی میدان کربلا کے واقع کربلا کے بعد۔ عامر الجبل ان کو خواب آئی کہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور حضور نے خواب میں فرمایا کہ میرے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ ان کو، اے عامر جا کے میرے صحابی برا کو بتا دے کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور شہادت حسین پر اللہ اتنا غضبناک ہوا کہ اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ زمین پر ایسی بیماری اتارے گا کہ جس سے سارے اہل زمین مر جائیں گے یا کچھ بچیں گے لیکن متاثر سارے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حسین کا انتقام مؤخر کر دیا قیامت کو اور اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اور اے میرے عامر بن جبلی میرے صحابی برا کو بتا دے جتنے لوگ حسین کے قتل میں ملوث تھے اللہ نے ان سے متعلق یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک یہ روایت سنیں، اس کے ساتھ ایک جوڑ کے اور روایت کہ ایک شخص تھا جو لشکر یزید کی طرف سے لڑا نہیں تھا، کاروباری آدمی تھا۔ یہ جو خیمے لگتے تھے نا، ان خیموں میں جو میخیں ٹکتی تھی لوہے کی، وہ میخیں بیچتا تھا، اس کا کاروبار تھا۔ تو وہ لڑنے نہیں آیا تھا، وہ گھوڑوں پہ چلتا پھرتا تھا، اور جہاں دیکھتا تھا کوئی قافلہ ہے تو وہ لوگ جس طرح اپنی چیزیں بیچنے نہیں آتے وہ بھی آ گئے۔ اب لشکر حسینی 100-125 بندے اور لشکر یزید 30,000 بندے، ظاہر ہے اس نے ادھر زیادہ خیمے اور وہ میخیں بیچنی تھی، بیچتا رہا۔ واقع کربلا ہو گیا، اس نے خواب دیکھا جس کو امام ابن عساکر نے بیان کیا تاریخ دمشق میں، مدینہ دمشق میں۔ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ غضبناک ہیں، حضور نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں دونوں، حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے تشت پڑا ہے جس میں خون ہے، اور حضور نے 10 سے 11 قاتلین حسین کو خود اپنے ہاتھوں سے اس نے خواب میں دیکھا ذبح کیا ہے اور ان کے سر پڑے ہیں۔ اور اب حضور حضرت علی کو فرماتے ہیں اس کو پکڑ کے لا۔ جب کہتا ہے مجھے لے جایا گیا تو میں حضور کے قدموں میں گر گیا کہ یا رسول اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے نہ حسین پر تلوار چلائی نہ نیزہ چلایا، میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ پتہ ہے حضور نے اس سے کیا سوال کیا؟ امام عساکر کہتے ہیں، ابن عساکر، حضور نے اس سے پوچھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تو نے حسین پر نہ تلوار چلائی نہ نیزہ چلایا، مگر یہ بتا کہ تو کھڑا کس کی طرف تھا؟ وہ کہتا ہے میں یزید کی طرف کھڑا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا تو نے میرے حسین کے مد مقابل فوج میں ایک فرد کا اضافہ نہیں کیا؟ ہم انصاف کرتے ہیں، چونکہ تو نے تلوار نہیں چلائی لہذا ہم بھی بدلے میں تلوار نہیں چلائیں گے۔ حضور حسین کا بدلہ لینے کے لیے بیٹھے تھے، فرمایا ہم بھی بدلے میں تلوار نہیں چلائیں گے، مگر چونکہ تو نے ادھر کھڑے ہو کے حسین کے خلاف ایک شخص بڑھانے کا باعث بنا لہذا تیری نجات بھی نہیں۔ حضرت علی کو کہا کہ وہ لاؤ۔ حضرت علی ایک پیالی لائے، اس پیالی میں خون تھا، اس خون میں دیا سلائی تھی۔ حضرت حضور نے وہ دیا سلائی خون میں ڈالی اور اس کی آنکھوں میں پھیری۔ وہ کہتا ہے اسی وقت میری آنکھ کھلی اور میں اندھا ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ام سلمہ کی حدیث یہ بھی سن لیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں 10 محرم کو زور کے وقت میں سوئی ہوئی تھی تو میں اچانک اٹھی اور پریشان ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ آپ کی داڑھی مبارک پہ گرد ہے اور اتنا برا حال، مٹی ہے آپ کے چہرے پر اور آپ کے کپڑوں پر۔
حضور صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں اور یہ شیشی ہے جس میں حسین کے اصحاب کا خون جمع کر کے آ رہا ہوں۔ یہ سب حدیثیں آپ لوگوں نے روایتیں سنی ہوئی ہیں۔ اب سن لیں، حضور کو تو فوت ہوئے وصال فرمائے 60 سال ہو گئے تھے، 50 سال ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال ہونے کے بعد قبر انور میں اور گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی طرف اتنے متوجہ تھے کہ حسین کے ہر قاتل کو بھی جانتے تھے، حسین کو اذیت دینے والے کو بھی جانتے تھے، یزید کی طرف کھڑے کو بھی جانتے تھے اور حسین کے لیے لڑنے والے کو بھی جانتے تھے۔ تو تم آج یزید کی حمایتیں کرتے ہو جس نے رسول اللہ کو اذیت دی، جس نے سیدہ فاطمہ کو اذیت دی، جس نے علی المرتضیٰ کو اذیت دی۔ یہ بغض ہے آل رسول کا جو اوپر سے آ رہا ہے۔ ایسے خطباء کو خبردار اپنا منبر نہ دیں جو آل رسول کے بارے میں کلیئر نہیں۔ آپ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ ہم نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں؟ یہ ایک عرس کی بھی مجلس ہے، ہم نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نسبتوں میں بتائیں سب سے بڑی نسبت کون سی ہے؟ رسول اللہ کی نسبت۔ اگر آپ نے سب سے بڑی نسبت کا لحاظ نہیں رکھنا تو پھر آگ لگا دو چھوٹی ساری نسبتوں کو، پھر ہم چھوٹی نسبتوں کو کیوں مانیں؟ اگر تم نے بڑی نسبت کو نہیں ماننا تو ہم چھوٹی نسبتوں کو کیوں مانیں؟ تو ساری نسبتیں سلامت تب رہیں گی جب بڑی نسبت کو مانا جائے گا۔ اور بڑی نسبت رسول کی آل کی نسبت، اور رسول کی آل کو خبردار، وہ صحابی بھی تھے مگر مطلق صحابی نہ کہو، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ شرف ہے کہ ان کا خون رسول کا خون تھا، ان کا گوشت رسول کا گوشت تھا۔ جو خون رسول اللہ کی رگوں میں تھا وہی خون سیدہ زہرا کی رگوں میں تھا، وہی خون حسین ابن علی اور حسن ابن علی کی رگوں میں تھا۔ تو اہل بیت کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا، ان کے بیٹے نے، کہ بتائیے صحابہ کرام میں افضل ترین کون ہے؟ تو امام ابن حنبل نے فرمایا صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ثم عین، اس کے بعد تو فرمایا حضرت عمر فاروق۔ پھر پوچھا ثم عین، تو کہا حضرت عثمان۔ تو ان کا بیٹا خاموش ہو گیا، تو وہ کہتا ہے وعین علی، اور علی کہاں ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا جواب؟ انہوں نے فرمایا بیٹا علی اہل بیت میں سے ہے اور ہم اہل بیت کا کسی سے موازنہ نہیں کرتے، ہم اہل بیت کا کسی سے مقابلہ نہیں۔ آپ کے سامنے خون کا ایک قطرہ آ جائے، آپ کے سامنے رسول اللہ کے مبارک خون کا ایک قطرہ آئے، آپ اس خون کے قطرے سے اپنا مقابلہ کریں گے؟ آپ اسی دم میں کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ جب ایک خون کے قطرے سے مقابلہ نہیں ہوتا تو اس وجود سے کیسے ہو سکتا ہے جس وجود میں خون رسول چل رہا ہے؟ کوئی عقل کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ ہم اپنے پیر کے بیٹے کے برابر نہیں بیٹھتے، اس کا احترام کرتے ہیں، اور یہ درست بات ہے۔ تو ہمارے شیخ کے بیٹے کا احترام ہے اور رسول کے بیٹے کا احترام نہیں ہے۔ یہ دور معیار ہے، یہ منافقت ہے جس سے باز رہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ذکر اہل بیت۔ اب اس کا ایک دوسرا اور آخری پہلو بیان کرتے ہیں، پھر ہم گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ 2 بج گئے ہیں، 2:10 تک ختم کرتے ہیں اس کو۔ نہیں زیادہ ہو جائے گا، گرمی بہت ہے۔ دوسرا جو پہلو اس کے اندر ہے وہ سن لیجئے۔ میرا مقصد آنے کا آپ کو اہل بیت کی معرفت کے حوالے سے ایک دماغ کی کھڑکی کھولنا تھا۔ کیا وہ کھلی ہے کہ نہیں کھلی؟ اچھا، اب اگلا سن لیں کہ دوسری چیز یہ ہے، اور یہ بھی نیا پہلو سن لیں، کہ جو حسن اور حسین علیہ السلام کی سیرت ہے یہ الگ کچھ نہیں ہے، یہ سیرت محمدی کا تسلسل ہے۔ اس کو کس نے بیان کیا؟ میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور ان کی کتاب ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، سر الشہادتین۔ اس کے اندر انہوں نے پتہ کیا مقدمہ قائم کیا؟ سبحان اللہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کیا بات کر دی؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو شہید کیا جائے، اور بخاری میں ہے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام ظاہراً
مشرکین یا کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوں، چونکہ اگر ظاہراً لڑتے ہوئے شہید ہوتے تو اسلام کے تشخص کو بڑا نقصان ہوتا، اسلام کے روب متاثر ہوتا نا، پیغمبر اسلام شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی یہ دعا کہ میں شہید کیا جاؤں اس کو بھی روک لیا، اور ادھر سے حضور کو طبعی وفات دی جو ایک عام انسان کی وفات ہوتی ہے، مگر اس خواہش کو بھی رد نہیں کیا کہ شہادت والی۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان نفوس کو ڈھونڈا جو نبی تو نہیں ہیں مگر نبی سے جدا بھی نہیں ہے، اس کے لیے حسن اور حسین کا انتخاب کیا۔ تو گویا پھر شہادت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے سری شہادت جس کے حقائق واقعات زیادہ اشکار نہ ہو، ہے وہ بھی شہادت، اور ایک ہے جہری شہادت جو میدان جنگ میں ہو جس کے واقعات آشکار ہوں۔ تو گویا جو حسن مجتبیٰ کو زہر دے کے سری شہادت تھی، یہ شہادت رسول اللہ کا وہ باب تھا جو سری شہادت حسن کے ذریعے رسول کی سیرت مکمل ہوئی، اور جو شہادت حسین تھی وہ جہری شہادت حسین کے ذریعے سیرت محمدی کی تکمیل کا باب تھا، کہ وہ ظاہراً میدان کربلا میں حسین تھے مگر حقیقتاً وہ شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تھی؟ چونکہ حضور نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے یہ تو واضح ہے، حسین تو حضور کا نواسا اور بیٹا ہے، یہ تو واضح ہے۔ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جس دین کو میں زندہ کر کے جا رہا ہوں، اور خلفائے راشدین نے پھر اس کو عروج بخشا، جس دین کو میں زندہ کر کے جا رہا ہوں، جب اس دین کی قدروں پر پھر ضرب لگے گی اور قدروں کو ملیا میٹ کیا جائے گا اور شرابی، زانی اور بدکار شخص آ کے حکمران بنے گا، تو میرا حسین کھڑا ہو کے حق اور باطل میں اپنی قربانی کے ذریعے ایسی لکیر کھینچ دے گا کہ پھر قیامت تک حسینیت محمدیت سے ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت۔ تو گویا حسینیت، امام حسین اور امام حسن کی جو سیرت ہے یہ تسلسل اور باب ہے سیرت محمدی کا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ رسول اللہ کی سیرت، اور گویا حسن اور حسین سیرت رسول کا باب ہے، یوں اسوہ حسن نام حسن اور حسین بھی شامل ہے، امام حسن اور امام حسین بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد پھر آج کا دن کی طرف آتے ہیں۔ آپ آج کا دن دیکھیں کتنی المناک شہادتیں ہوئی، حضرت علی اکبر کی، حضرت علی اصغر، پہلے اصحاب حسین کی شہادت، پھر حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت، حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے تھے ان کی شہادت۔ حضرت قاسم کی جب باری آئی تو امام حسین حضرت قاسم کو جانے نہیں دے رہے تھے، جانے نہیں دے رہے، تو امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو جب نہیں جانے دے رہے تھے تو حضرت قاسم نے کہا کہ مجھے بابا جان امام حسن نے ایک تعویذ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب بڑی مشکل آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، تو فرمایا کہ آج بڑا مشکل وقت ہے، آج تعویذ کو کھولتا ہوں۔ تعویذ کو کھولا تو حیران رہے کہ جس کو وہ 10 سال تعویذ سمجھتے رہے وہ تعویذ نہیں تھا، وہ رکہ اور خط تھا، اور امام حسن اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، میدان کربلا میں جب حسین نے جانا ہو تو تجھ پر فرض ہے کہ تو پہلے جانا۔ تو امام حضرت قاسم گئے، حضرت قاسم جاتے ہیں، لڑتے ہیں، اور بالآخر یہ جتنے یزیدی تھے انہوں نے اہل بیت کے افراد سے تلواروں سے جنگ نہیں کی، انصاف کی جنگ نہیں کی، بلکہ یہ بزدل تھے، چونکہ دنیا پرست تھے، یہ سینکڑوں لوگوں تیر کمانوں کا، تیر والوں کا حالہ بنا دیتے، اور چونکہ خود پاس جانے سے ڈرتے تھے تو دور سے تیر مرواتے، اور تیر مروا کے تیر لگ کے جب جسم مبارک چھلنی اور لہو لہان ہو جاتے اور وہ گھوڑوں سے نیچے آ جاتے، پھر یہ پاس آتے اور پھر بھی تلوار نہیں مارتے، پھر یہ دور سے کھڑے ہو کے نیزے مارتے، پھر جب بالکل قریب بشہادت کوئی ہوتا تو پاس آتے، پھر تلوار سے آ کے سروں کو قلم کرتے۔ امام حضرت
قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ان کو تیر لگا پشت کی طرف سے لگا جو سینے کی طرف سے نکل آیا، انہوں نے اونچی آواز میں بلایا چچا جان۔ حضرت امام حسین آئے، وہ امام حسین کی گود میں سر رکھ کے بیٹھے تھے، سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حسن ابن علی اتنا جوان اور لمبے قد کے تھے، وہ ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا مگر وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا جس طرح مچھلی تڑپتی ہے تکلیف کے ساتھ، تکلیف سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اور امام حسین اس کو کہہ رہے تھے کہ اے حسن کے بیٹے قاسم، یہ بتا جن لوگوں نے تیرا یہ حال کیا ہے کیا قیامت کے دن تیرے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ پھر فرماتے تھے کہ اے میرے بھتیجے، آج تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے ہیں، لوگوں نے خط لکھ کے دھوکے سے بلوایا اور پھر ساتھ چھوڑ دیا، اور آج تیرے چچا کے دوست بہت کم ہیں، تو اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، صبر کر۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت قاسم کا روح مبارک پرواز کر گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت قاسم کا لاشا امام حسین اٹھا کے لے جا رہے تھے تو وہ اتنے جری جوان تھے کہ ان کا قد امام حسین سے اونچا اور نیچے ان کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے جب لے جا رہے تھے۔ اسی طرح حضرت علی اکبر کی باری آئی، اس کے بعد حضرت علی اکبر آتے ہیں۔ علی اکبر پوری رسول اللہ کی شبیہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شبیہ تھے۔ ان بدبختوں نے شبیہ رسول کو بھی نہ چھوڑا، اور پہلے ایک وار میں حضرت علی اکبر نے 19 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان ہاشمیوں سے ہم لڑ نہیں سکتے، تو گھیر کے تیروں کے ساتھ حملہ کریں۔ تیروں کے ساتھ حملہ کیا، بالآخر ایک نیزہ آ کے حضرت علی اکبر کو سینے سے لگا آگے سے، وہ گھوڑے سے نیچے گرے، اپنے والد کو بلایا، امام حسین کو بلایا۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیٹے کا وہ کہتا ہے کہ بابا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ نیزہ کھینچ دیں۔ اب امام حسین تو جانتے ہیں کہ نیزہ کھینچا تو کیا ہوگا، جب نیزے کو کھینچتے ہیں تو دل اور کلیجے کے ٹکڑوں کے ساتھ باہر نکل آتا ہے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور علی اکبر شبیہ رسول شہید ہو جاتا ہے۔ امام حسین جب حضرت علی اکبر کو لے کر خیموں میں پہنچتے ہیں تو حضرت زینب امام حسین کی زوجہ سے کہتی ہیں کہ دیکھو، اور حضرت سکینہ حضرت زینب سے کہتی ہیں کہ دیکھو بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی 56 سال عمر تھی، اور میدان کربلا میں جاتے ہوئے آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں میں ایک بھی سفید نہیں تھا۔ جب علی اکبر کی لاش کو لے کر خیموں میں پہنچتے ہیں تو سارا سر اور داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اپنی باری آتی ہے، اور وہ جانے سے پہلے ساروں کو الوداع کرتے ہیں، اور جب باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی زوجہ تشریف لاتی ہیں اور حضرت علی اصغر ان کو دیتی ہیں کہ اس چھوٹے شہزادے سے بھی ملاقات کر لیں، الوداعی ملاقات۔ امام حسین الوداعی ملاقات کے لیے اٹھاتے ہیں، اور جس طرح بچے کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں، اٹھا کے پیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے وہ بدبخت، اس کا نام ہرملہ تھا، اس نے تیر پھینکا، سہ رخا تیر تھا، وہ حضرت علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو گیا، اور امام حسین کے ہاتھوں میں وہ معصوم روح پرواز۔ امام حسین نے علی اصغر کا خون جب آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو ندائے غیبی آئی کہ اگر یہ معصوم خون آسمان کی طرف اٹھا تو پھر آسمان بارش نہیں برسائے گا۔ اس وقت بھی حسین نے نانا کی امت کا سوچا اور آسمان کی طرف نہیں پھینکا، پھر زمین کی طرف پھینکنے لگے تو زمین سے ندا آئی کہ اگر یہ معصوم اور مظلوم خون نیچے گرا تو میں کبھی سبزہ نہیں اگوں گی۔ وہ خون حضرت علی اصغر پر مل کے ان کو شہداء کے ساتھ لٹا دیا، اور پھر امام حسین خود تشریف لے گئے میدان کربلا۔ یہ جو تیر علی اصغر کو مارا تھا، یہ تیر جنگوں میں انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ جنگوں میں جو گھوڑے بھاگتے تھے، بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو، دشمن کے گھوڑوں کو گھائل کرنے کے لیے ان کی ٹانگوں میں یہ تیر مارے جاتے تھے۔ یہ اتنے ظالم تیر ہوتے تھے جو انہوں نے حضرت علی اصغر کو مارے تھے۔ پھر اس کے بعد امام حسین خود تشریف لے جاتے ہیں، اور کتنی دیر جنگ ہوتی رہتی ہے۔
کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات وہی ہوتا ہے، یہ تو ان کے بیٹوں سے نہیں لڑ سکے تو حسین سے کس نے لڑنا تھا؟ تو ادھر ادھر کئی 100 کے قریب تیر انداز، جس کو جو تیر لگتا جہاں سے حسین کو گزرتے دیکھتا تیر مارتا، تیر مار مار کے امام حسین کا جسم گھائل کر دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب امام حسین نے سورج کو دیکھا تو اگلی نماز یعنی ظہر کا دن تو جمعے کا تھا، لیکن ظاہر ہے جمعے کی جماعت والا تو معاملہ نہیں تھا، تو اگلی نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ تو اگر آپ شعور اور حواس میں ہوں اور اگلی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو نماز لازم ہو جاتی ہے۔ امام حسین جانتے تھے کہ اس کے بعد گنجائش بھی نہیں ہے، انہوں نے وقت تو دینا نہیں ہے جو معاملے ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہیں پر اپنے گھوڑے کی رفتار کو تھاما اور گھوڑے پر نماز کی نیت کر لی۔ جب نماز کی نیت کی تو چونکہ گھوڑے کی رفتار بھی رک گئی، اب وہ حملے کی اٹیک میں آسانی سے آ سکتے تھے، چونکہ اب ایک جگہ پہ قائم، تو انہوں نے جب تیر مارے اور ایک بدبخت نے نیزہ مارا تو وہ امام حسین کی رخسار اور گال میں لگ کے پیوست ہو گیا، اس کے زور سے امام حسین زمین پر آ گئے اور سجدہ زمین پر آ کر کیا، بس اس سجدے سے پھر حسین نے سر نہیں اٹھایا، اوپر سے شمر بدبخت آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد 120 گھوڑے، عراقی گھوڑے، وزنی بھارے گھوڑے، 20 گھوڑے انہوں نے شہدائے کربلا کی لاشوں پر سے گزارے، اور 100 گھوڑا صرف امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے گزارے۔ گھوڑے لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا رواج کہیں نہیں تھا، یہ بنو امیہ نے ڈالا۔ نیزے سر پہ اٹھانے کا رواج یہ کہیں نہیں تھا، یہ یزیدیوں نے ڈالا۔ اسلام میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ تو خیر ظاہر کا کلمہ گو تھے، اندر سے تو منافق تھے سارے جو یزیدی تھے۔ یوں امام علی مقام کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر اس کے بعد خیموں کو لوٹا، خیموں کو لوٹا، سامان کو لوٹا۔ آل رسول کے ان اسیروں اور مسافروں کے پاس کیا ہوگا، لیکن ان کا بغض اور حسد دیکھ کے یہ اس کو لوٹ رہے تھے۔ پھر انہوں نے خیموں کو آگ لگائی، اس ڈر میں کہ جو خطوط انہوں نے لکھے تھے اگر وہ خط برآمد ہو گئے تو کہیں یزید ان کی گرفت نہ کرے، آگ لگائی۔ پھر اہل بیت نبوت کی خواتین اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو اور سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کو رسیاں پہنائی قیدیوں والی، اور زمین پیروں میں بیڑیاں پہنائی، اونٹوں پر بٹھا کر لے گئے۔ پھر دربار یزید میں کھڑا کیا، اس سیڑھیوں میں جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ ہر کوئی دیکھ لے۔ یہ ان کی بدبختیاں تھیں، یہ ان کی بدبختیاں تھیں۔ پھر جہاں پہ وہ قافلہ جاتا، رستوں میں ایک چنگی سے دوسری چنگی جو حکومت کے دفاتر ہوتے تھے وہاں اعلان کرواتے اور شامیانے بیٹھتے اور لوگ اکٹھے ہوتے دیکھنے کے لیے۔ ایک جگہ پر پہنچے تو ایک خاتون جو تھی وہ بڑی محب اہل بیت تھی، اس کو معلوم نہیں تھا یہ کن کا ہے قافلہ، تو اس نے جب دیکھا نیچے گھوڑے ہیں تو اس نے اوپر سے اپنے خادم کو بھیجا، اس نے کہا یہ جو اسیر خواتین ہیں ان سے پوچھو کوئی ضرورت ہے، پانی دے آؤ، کھجوریں دے آیا، چادریں دے آیا۔ بالآخر وہ خاتون خود نیچے آ گئی اور حضرت زینب کھڑی تھی، اس نے پوچھا کہ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ حضرت زینب نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم تو لٹے پٹے قافلے والے ہیں، ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں، مگر اے بی بی ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ قیدیوں کی دعا سنتا ہے، تو بتا تیرے لیے کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اس عورت نے کہا کہ میں جب جوان تھی اور چھوٹی تھی تو میں مدینہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں خادمہ تھی، پھر انہوں نے میری شادی کروا دی اور شادی کے بعد میرا شوہر مجھے لے کے دمشق میں آ گیا، تو آپ یہ دعا کر دیں کہ وہ جب گھر میں تھی تو حضرت زینب اور حسین یہ چھوٹے تھے، میں ان کو دیکھا کرتی تھی، اللہ مجھے دوبارہ ان کو دکھا دو۔ حضرت زینب کا ایک دفعہ کلیجہ لرز گیا اور خاموش ہو گئی، پھر فرماتی ہیں کہ یہ بتا کہ تو قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب سیدہ فاطمہ نے مجھے الوداع کیا تھا اپنے گھر سے شادی کے بعد، اور میں نے بتایا تھا کہ میں شام جا رہی ہوں، تو حضرت فاطمہ نے مجھے ایک وصیت کی، فرمایا شام میں جا رہی ہو تو قیدیوں کا خیال رکھنا جو آئے جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب جس سے بات مکمل ہوئی تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی اللہ نے پھر تیری دعا سن لی، تجھے زینب کو دیکھنا تھا اور حسین کو دیکھنا تھا۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا، یہ دیکھ
میں فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں اور وہ نیزے پر سر حسین کا ہے۔ ان تکالیف سے گزار کے پھر اہل بیت نبوت دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچے، پھر چند دن وہاں پر رہے، وہاں بھی قید خانوں میں رہے، پھر اس کے بعد ان کو مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ یوں یہ واقعہ تمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیوستہ کر دے، ان کے دشمنوں سے ہمیں بیزار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔